فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ میں کسانوں کے قرضوں کی معافی کے پروگرام کے دوسرے مرحلے میں حکومت نے فی کس 1.5 لاکھ روپے تک کے قرض معاف کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے قرض کی معافی کی اور قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں منعقدہ ایک خصوصی پروگرام میں کسانوں کے قرض معافی کے فنڈز کی دوسری قسط باضابطہ طور پر جاری کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ کانگریس پارٹی کے لیڈروں کے وعدے کے مطابق وہ کسانوں کے قرضوں کی قسطیں معاف کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ لاکھوں کسانوں کے گھروں میں تہوار کا ماحول ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارپوریٹ کمپنیوں کے مالکان قرضوں سے چوری کر رہے۔ ان کمپنیوں نے پچھلے 10 سالوں میں 14 لاکھ کروڑ روپے چوری کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قرض معافی اس نیت سے کی گئی ہے کہ کاشت کرنے والے کسان مالی بحران کا شکار نہ ہوں۔ انہوں نے پچھلی حکومت پر کسانوں کے ساتھ انصاف نہ کرنے کا الزام لگایا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 2 اگست کو 30,000 ترقی پانے والے اساتذہ سے ملاقات کریں گے۔ ریاست کے چیف منسٹر ریونت ریڈی 2 اگست کو ریاست میں حال ہی میں پروموشن پانے والے تقریباً 30,000 اساتذہ کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ ریاستی حکومت کی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے 2 اگست کو حیدرآباد کے ایل بی اسٹیڈیم میں 3 بجے سے پہر ہونے والے میٹنگ کے انتظامات کے سلسلے میں متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کی۔ ڈی جی پی جتیندر ایس سی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری سری دھر، محکمہ تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری براؤ وینکٹیشم، محکمہ روڈز اینڈ بلڈنگز کے سیکرٹری ہری چندنا، حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سنواس ریڈی، جی ایچ ایم سی کمشنر امراپلی، محکمہ اطلاعات کے اسپیشل کمشنر ہنمنت راؤ اور دیگر عہدیداروں نے اس میں شرکت کی۔ اس موقع پر سی ایس شانتی کماری نے کہا کہ ریاست میں اساتذہ کی ایک بڑی تعداد کو پہلے سے کہیں زیادہ ترقی دی گئی ہے اور بتایا کہ میٹنگ کا اہتمام دوسری 2 اگست کو کیا گیا ہے تاکہ وزیر اعلیٰ ان تمام اساتذہ سے براہ راست بات کر سکیں جنہوں نے ترقی پائی ہے۔ ایل بی اسٹیڈیم میں تقریباً 30,000 افراد کے لیے رین پروف ٹینٹ کی سہولت فراہم کرنے اور مختلف اضلاع سے آنے والے اساتذہ کے لیے موزوں، پارکنگ اور دیگر سہولیات کا انتظام کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس کے احاطے میں ضروری میٹھے پانی کی اور صفائی کی اور دیگر سہولیات کا انتظام کیا جائے۔ سائبرآباد سی پی آفس منی کانفرنس ہال میں ویمن اینڈ چلڈرن سیفٹی ونگ ڈی سی پی سروجنا کرنم کے ذریعے گھریلو تشدد پر ایک کوارڈینیشن میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران شی ٹیم یونٹ اور سقی سینٹر اور اے ایچ ٹی یو ٹیموں، انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹ، بھروسہ سینٹر کے نمائندوں نے میٹنگ میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ اس میٹنگ کا مقصد کوششوں کو مربوط کرنا اور گھریلو تشدد کے متاثرین کے لیے امدادی نظام کو بڑھانا، جامع اور بروقت امداد کو یقینی بنانا ہے۔ میٹنگ کے دوران ڈی سی پی سروجنا کرنم نے گھریلو تشدد پر باہمی بات چیت کی اہمیت پر زور دیا۔ اس نے رنگا ریڈی، میڈچل، ملکاج گری اور سنگا ریڈی اضلاع کے ضلع بہبود کے افسران کے ساتھ سخی مراکز اور سینٹر فار ڈیولپمنٹ اینڈ ایمپاورمنٹ آف ویمن مراکز کے نمائندوں کے ساتھ شامل تھے۔ بحث کا بنیادی محور ہم آہنگی کو بڑھانا اور گھریلو تشدد سے نمٹنے اور اس کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنا تھا۔ ڈی سی پی نے متاثرین کی مدد اور مضبوط میکانزم اور فوری ردعمل کے ذریعے ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک متحد نقطہ نظر کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ میٹنگ نے سائبرآباد پولیس اور اس سے وابستہ فلاحی تنظیموں کے گھریلو تشدد سے جامع طور پر نمٹنے کے عزم پر زور دیا۔ مشترکہ کوششوں کا مقصد سب کے لیے ایک محفوظ ماحول بنانا ہے، اس بات کو یقینی بنانا کہ متاثرین کو ضروری مدد اور انصاف ملے۔ بھروسہ مراکز کے نمائندوں نے بتایا کہ گھریلو تشدد میں کسی بھی قسم کا تشدد شامل ہوتا ہے جو کسی رشتہ دار کی طرف سے برداشت
کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر وہ تشدد ہے جو عورت کو اس کے خاندان کے کسی مرد رکن یا رشتہ داروں کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ضروری نہیں کہ زیادتی جسمانی ہو، یہ زبانی، جذباتی، جنسی اور معاشی شعبوں تک بھی پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بکھر جاتی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتی۔ گھریلو تشدد کو روکنے کے لیے بہت سے قوانین بنائے گئے تھے، جن کی شروعات جہیز پر پابندی ایکٹ 1861 سے ہوئی تھی، جس نے جہیز دینے اور لینے کو جرم قرار دیا تھا۔ سب سے حالیہ قانون گھریلو تشدد سے خواتین کے تحفظ کا ایکٹ PWDVA 2005 ہے، ایک شہری قانون جس نے گھریلو تشدد کی تعریف کو وسیع کیا۔ بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش کے نتیجے میں پانی سری سیلم آبی ذخائر میں داخل ہو رہا۔ اس پروجیکٹ کے 3 دروازے 10 میٹر اوپر اٹھاتے ہوئے پانی کو چھوڑا گیا۔ حال ہی میں اس کے 2 دروازے کھولے گئے تھے۔ تمام 5 دروازوں سے پانی ناگرجنا ساگر پروجیکٹ کی سمت چھوڑا گیا ہے۔ دوسری جانب عوام کی بڑی تعداد اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے پہنچی ہے۔ ضلع ایس پی عادل آباد غوث عالم نے مشورہ دیا کہ سڑک حادثات کو روکنے کے لیے سب کو قوانین پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے RTC کے زیر اہتمام عادل آباد ضلع مستقل میں واقع RTC بس ڈپو میں منعقدہ ایکسیڈنٹ فری ویک پروگرام میں عادل آباد ریجنل مینیجر سولمن کے ہمراہ بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے RTC میں طویل ترین عرصے تک اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے ایکسیڈنٹ سے پاک گاڑی چلانے پر مناج الدین انور خان اور CB راؤ کے علاوہ دیگر ڈرائیوروں سے ملاقات کی اور ان کی شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور توصیفی اسناد سے نوازا۔ اس موقع پر انہوں نے ڈرائیوروں کو گاڑیاں چلاتے وقت حادثوں سے محفوظ رہنے کے لیے ٹریفک قواعد پر مکمل طریقے سے عمل آوری کرنے اور چوکنا رہنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر ڈپو مینیجر کی کلپنا، ریزرویشن انچارج سید احمد حسین، ڈرائیورز، RTC عملے کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ Total 21 drivers have been identified. Kontamandi, more than 30 years they have served without causing any accident. The proud moment for RTC employees and నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది that ఆదిలాబాద్ ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్ రేట్ కంపేర్ చేస్తే ఐ థింక్ స్టేట్ లో నంబర్ 1 స్టేట్ లో ఆదిలాబాద్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ అచీవ్మెంట్. లాస్ట్ 5 years ఇప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ చూసాం నేను. సో లాస్ట్ 5 years కంపేర్ చేస్తే 2019-20లో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఆ ఇయర్లో 21 ఫేటల్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగింది. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో 14. లాస్ట్ 5 yearsలో దిర్ ఇస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ 33%, 21 to 14. కానీ మీరు నాన్ ఫేటల్ చూస్తే దీంట్లో ఇంకా ఎక్కువ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. 5 years బ్యాక్ నాన్ ఫేటల్ ఇంజరీస్ వర్ 114, ఇప్పుడు 37, రిడక్షన్ ఆఫ్ 1/3, లైక్ 67% రిడక్షన్. సో చాలా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇది. And all credit goes to the RTC staff and their leaders here. تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے احباب کے لیے ڈاکٹر APJ عبدالکلام ویلفیئر سوسائٹی حیدرآباد رجسٹرڈ کی جانب سے نایاب اسکول ہندوستانی کرنسی نوٹ، ڈاک ٹکٹوں، خطاطی، پینٹنگز کی نمائش کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا۔ سید قدیر اللہ قادری سیکرٹری اور محمد سراج الدین کوآرڈینیٹر نے اپنے ایک مشترکہ صحافتی اعلامیے میں بتایا کہ اس نمائش کا اہتمام 15 تا 17 اگست 2024 انعقاد عمل میں لایا جا رہا، جس میں نایاب ہندوستانی سکہ، 2500 سالوں قدیم کرنسی نوٹوں، ڈاک ٹکٹوں، خطاطی کے نمونے، پینٹنگز، دیگر اشیاء شامل ہیں۔ اس سلسلے میں تقریباً 50 اسٹالز اور 50 کلیکشن کا مخلوط بیگ پیش کیا جائے گا، جو صرف نمونے ہی نہیں بلکہ دیگر تاریخی نایاب چیزیں ہیں جو فراہم کریں گی۔ مزید تفصیلات کے لیے سیل نمبر 8500212306 پر رابطہ کریں۔
چند یوم قبل نرمل ضلع سے تعلق رکھنے والے ایمرجنسی ایمبولینس ٹیکنیشین پنڈری اور پائلٹ نصر اللہ خان کو 108 ایمبولینس ایمرجنسی خدمات میں بہترین کارکردگی پر لائف سیور ایوارڈ ملنے پر مدھول کے رابندر ہائی اسکول پرنسپل سائنات اور راجندر کے علاوہ اسٹاف نے مبارکباد دیتے ہوئے شال پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی، جبکہ مذکورہ ایمبولینس ملازمین نے طلبہ کو ایمرجنسی ایمبولینس خدمات سے واقف کروایا۔ علاوہ ازیں مدھول کے گنگا ریڈی، پریم ناتھ ریڈی، کشن پٹیل، ایم اے عزیز، ناظم، ناگیش سریندر نے بھی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے مبارکباد دی۔ دلی میں جنتر منتر پر انڈیا الائنس کی جانب سے دھرنا منظم کیا گیا تھا۔ اسی طرح شہر حیدرآباد میں بھی دھرنا چوک اندرا پارک پر انڈیا الائنس کی جانب سے ایک پروٹیسٹ منعقد کیا گیا، جس میں کانگریس، سی پی ایم، سی پی آئی، آر ایس پی اور دیگر پارٹیوں کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ عام آدمی پارٹی کے محمد ماجد اور ڈی ڈی سدھاکر، رامو گوڈ، ڈاکٹر انصاری، ڈاکٹر سولومون راج، منیر نواز، لکشیا، یمنا گوڑ اور دوسروں نے بھی اس دھرنا پروگرام میں حصہ لیا۔ کیجریوال صاحب جو 3 بار کے چیف منسٹر ہیں، انہیں ناجائز فرضی کیس بنا کر لکھ کر اس کام شراب گھوٹالہ بول کر انہیں اریسٹ کیا گیا، جبکہ ای ڈی نے پوری کوشش کر لی کوئی نہ کوئی کیس میں پھنسانے کے لیے، لیکن ایک چونڈی تک نہیں ملی۔ اس کے بعد ای ڈی سے بیل مل گئی۔ وہ ای ڈی سے بیل ملنے کی صورت میں امیڈیٹ سی بی آئی آ کے پھر ایک نیا کیس بک کری۔ صرف نریندر مودی کو یہ کیس نہیں ہے، صرف اگر ہے تو اروند کیجریوال کو جیل کے اندر رکھنا ہے۔ ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز اے ڈی آر نے لوک سبھا انتخابات 2024 کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ 538 پارلیمانی حلقوں میں ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد اور گنتی میں فرق پایا گیا۔ اے ڈی آر کے تجزیے کے مطابق حالیہ انتخابات میں 362 پارلیمانی حلقوں میں پولنگ کے کل ووٹوں سے 5,54,598 ووٹ کم شمار کیے گئے، جبکہ 176 حلقوں میں ڈالے گئے ووٹوں سے 35,093 ووٹ زیادہ شمار کیے گئے۔ اس معاملے پر الیکشن کمیشن کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں اے ڈی آر کے بانی جگدیپ چوکر نے کہا کہ فائنل پولنگ ڈیٹا جاری کرنے میں غیر معمولی تاخیر اور مختلف حلقوں اور پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹنگ کے اعداد و شمار کی عدم دستیابی نے انتخابی نتائج کی صداقت پر خدشات پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے اس ضمن میں ایک رپورٹ میں جاری کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک کوئی مناسب وضاحت دینے میں ناکام رہا ہے۔ اس نے ووٹوں کی گنتی کے بارے میں حتمی اور مستند ڈیٹا جاری کرنے سے پہلے انتخابی نتائج کا اعلان کیوں کیا؟ اس رپورٹ میں ای وی ایم میں ڈالے گئے ووٹ، ان کی گنتی میں تضاد، انتخابات مکمل ہونے کے چند دنوں بعد ووٹنگ کے حتمی فیصد میں اضافہ، ڈالے گئے ووٹوں کی بوتھ وار تعداد کا انکشاف نہ ہونا اور ڈالے گئے ووٹوں کا ڈیٹا جاری کرنے میں بے جا تاخیر جیسی باتوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے کیرالہ کے وائناڈ میں بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے گرنے سے جانی نقصان پر دکھ ظاہر کیا۔ خیال رہے کہ وائناڈ میں نصف شب سے صبح تک لینڈ سلائیڈنگ کے کئی واقعات پیش آئے، جن میں آخری اطلاع موصول ہونے تک 54 افراد کی جان چلی گئی تھی۔ اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ سینکڑوں افراد ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ ملکارجن کھڑگے نے حادثے پر غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں وائناڈ میں لینڈ سلائیڈنگ سے بہت دکھی ہوں، جہاں بہت سے لوگوں کے پھنسے ہونے کی اطلاع ہے۔ سوگوار خاندانوں سے میری گہری تعزیت۔ میں ریاستی اور مرکزی حکومتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ راحت اور بچاؤ کے کاموں میں تیزی لائیں اور تمام ایجنسیوں کے ساتھ تال میل قائم کر کے متاثرین کو فوری طبی امداد فراہم کریں۔ راہل گاندھی نے کہا، میں وائناڈ میں بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ سے بہت دکھی ہوں۔ میری تعزیت سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ مجھے امید ہے کہ جو لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں انہیں جلد بحفاظت نکال لیا جائے گا۔ میں نے کیرالہ کے وزیر اعلیٰ اور وائناڈ کے ضلع کلکٹر سے
से बात की जिन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो तमाम एजेंसियों के साथ तालमेल को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि मैं मरकजी वुज़रा से बात करूंगा और उनसे वायनाड को हर मुमकिन मदद फराहम करने की दरख्वास्त करूंगा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हादसे पर रंज और गम का इजहार किया और मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत जाहिर की। उन्होंने कहा, मैं वायनाड में मेपडी के करीब बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग से होने वाली तबाही से बहुत अफसरदा हूँ। मेरी ताज़ियत और दुआएं उन तमाम लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। मैं उम्मीद और दुआ करती हूँ कि सबको जल्द अज जल्द बाहिफाजत निकाल लिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग का वाक़या निस्फ शब के बाद तकरीबन 2 बजे पेश आया। शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि असेंबली इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एमवीए की हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत नवंबर में आ रही है। इसके बाद ठेकेदारों और अफसरों की जांच की जाएगी। जांच में जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल में डाला जाएगा। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की शिंदे हुकूमत पर भी सख्त हमला किया। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला शिंदे ने कहा था कि मुंबई को 2 साल में गड्ढों से पाक कर दिया जाएगा। इस वादे का क्या हुआ? सच्चाई ये है कि हुकूमत अपने ही ठेकेदारों को ठेक देती है और उनसे ही सड़कों की मरम्मत करवाती है। उन्होंने कहा है कि 5 साल में 6000 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट जारी करने की क्या जरूरत थी। नवंबर में जब हमारी हुकूमत आएगी तो तमाम ठेकेदारों और तमाम अफसरान से तफ्तीश की जाएगी। तहकीकात के बाद जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसे हम जेल में डालेंगे। हिंदुस्तान के मारूफ गेमिंग प्लेटफॉर्म जियो गेम्स ने गूगल के गेम्स सेंसेक्स और अपनी जियो गेम्स ऐप और जियो सेटअप बॉक्स में जम करके अपने गेमिंग पोर्टफोलियो को बढ़ाया है। जियो गेम्स के सार्फिन अब 8 मशहूर गेम्स खेल सकते हैं जिनमें डेली, सुडोको, ओम नोम रन और ट्रैफिक टॉम शामिल हैं। तमाम गेम सेंसेक्स गेम्स जियो गेम्स सार्फिन के लिए मुफ्त दस्तयाब होंगे। एंड्रॉइड फोन सार्फिन इन गेम्स को खेलने के लिए जियो गेम्स ऐप होम पेज से आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं। गूगल के गेम सेंसेक्स गेम्स, माई जियो और जियो टीवी पर जियो गेम्स मिनी ऐप्स पर भी दस्तयाब होंगे। गूगल की गेम सेंसेक्स गेम्स बहुत हल्की है और तेजी से लोड होती हैं। ये HTML5 गेम्स कम मेमोरी वाले आलात और नेटवर्क की मुख्तलिफ हालात में भी खेले जा सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि इस ताउन का मकसद हिंदुस्तान में लाखों सार्फिन के लिए गेमिंग के तजुर्बे को बेहतर बनाना है ताकि सारिफ को आरामदायक और पुरसुकून गेम्स तक आसानी से रसाई हासिल हो। गेम सेंसेक्स के पास पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के लिए 100 से ज्यादा गेम्स हैं। जियो गेम्स हिंदुस्तान को एक सरकर्दा गेमिंग हब के तौर पर उभारना चाहता है और ये मुआहदा जियो गेम्स के अज़म को जाहिर करता है। मानू भाकर और सरबजोत सिंह की हिंदुस्तानी जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम मुकाबले में मुल्क के लिए दूसरा तमगा जीता। हिंदुस्तान की मानू भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड मुकाबले में जनूबी कोरिया के ली वो नेहू और ओवाह को 16-10 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता। इस जीत के साथ ही हिंदुस्तानी खातून शूटर मानू भाकर एक और ओलंपिक्स में 2 तमगे जीतने वाली मुल्क की पहली खातून खिलाड़ी बन गई। हिंदुस्तानी जोड़ी ने क्वालिफिकेशन में तीसरे नंबर पर रहकर कांसे के तमगे के लिए क्वालिफाई किया था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు.
మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.